بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس نے واضح کیا ہے کہ اگر طالبان اپنی حکومت کو دنیا سے تسلیم کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے وعدے پورے کریں۔ روس نے کہا ہے کہ ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں طالبان نے چائنا اور پاکستان سمیت شرکاء کو انسانی حقوق کی فراہمی کو یقینی بنانے کی یقین دہانی کروائی ہے۔ طالبان کو صرف اور صرف اس شرط پر تسلیم کیا جا سکتا ہے جب وہ انسانی حقوق کے بارے میں بین الاقوامی توقعات پر پورا اترنا چاہیں اور اپنے وعدے نبھائیں۔ روس نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اپنے اختلافات کو ترک کر کے افغان عوام کی مدد کے لیے متحد ہو جائیں۔ روس کا کہنا تھا کہ کوئی افغانستان میں نئی حکومت کو پسند نہیں کرتا، لیکن حکومت کو سزا دینے کا مطلب پوری عوام کو سزا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ افغانستان میں پیدا ہونے والی نئی صورتحال کے پیش نظر ماسکو میں روس، امریکہ، افغانستان، پاکستان اور چائنا کے حکام کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا تھا، تاہم امریکہ نے اس اہم میٹنگ میں شرکت نہیں کی تھی۔ اہل عرب کو 10 20 پشتوں کے نام یاد ہوتے تھے۔ میرا باپ، دادا اور فلاں فلاں ساری نسلوں کے نام جانتے تھے، گھوڑوں کی نسلوں تک کے نام جانتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں تو اپنے باپ دادا کا حسب نسب معلوم ہے، تو اپنے رب کا نسب بتا۔ تیرے رب کا نسب کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے، اللہ خود بولا، جبرائیل فوراً عرش سے چلے اور فرش پر آ گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ نے اپنا نسب نامہ بھیجا ہے۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اکیلا ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں کہ جس کے بغیر کسی کا کام نہ بنے اور جس کا کام سب کے بغیر بن جائے۔ اللہ بے نیاز ہوتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے، وہ تو سب سے زیادہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے۔ زمین تڑپنے لگتی ہے کہ یا اللہ میرے اوپر اتنے گناہ ہو رہے ہیں کہ میرا سینہ جل گیا ہے، مجھے اجازت دے دے کہ میں پھٹ جاؤں، میں ان کو گھروں سمیت نگل جاؤں۔ سمندر اجازت مانگتے ہیں کہ یا اللہ اجازت دے دے، لگام ڈھیلی چھوڑ دے، میں انہیں غرق کر دوں۔ فرشتے تڑپ جاتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں، اور بعض گناہ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کرتا ہے تو فرشتے ڈر کے زمین سے اوپر چلے جاتے ہیں کہ اب اللہ کے عذاب کو کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ اللہ پھر بھی دوستو ناز اٹھاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالی زمین کو لے کر چل رہا ہے، بے نیاز نہیں ہے بلکہ صمد ہے۔ مسجد الحرم اور مسجد نبوی کی انتظامیہ حرم میں جدید الیکٹرو مکینیکل سسٹم کی تنصیب اور اس کی بحالی کے لیے اہتمام کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں انتظامیہ نے کولنگ سسٹم لگایا ہے جو مسجد کی فضا کو 100% جراثیم کش ہوا مہیا کرے گا۔ اسے دنیا کے سب سے بڑے کولنگ سسٹم میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس مکینیکل سسٹم سے کمروں میں ایئر ہینڈلنگ یونٹوں تک پمپ کیا جاتا ہے، پھر اس میں حرارت کے تبادلے کا عمل ہوتا ہے، پھر ٹھنڈی ہوا اور تازہ پائپوں کے ذریعے مسجد الحرم کے تمام حصوں میں پہنچا دی جاتی ہے۔ مسجد الحرم سے قدرتی ہوا واپس لانے کے بعد ہوا کو فلٹرز یونٹوں کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے۔ یہ عمل متعدد مراحل سے گزرتے ہوئے فلٹرز اور اعلیٰ فلٹریشن ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا جاتا ہے، جو ایئر کنڈیشننگ کے ماحول میں دھول کے ذرات اور چھوٹے ذرات کو گزرنے سے روکتا ہے۔ یوں ہر قسم کے وائرس سے پاک ہوا مسجد الحرم کے حالوں میں پہنچائی جاتی ہے۔ 84 سالہ ٹونی میڈوز ریٹائرڈ پائلٹ تھے اور اپنی بیوی کے ساتھ گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ گزشتہ دنوں برکشائر میں واقع اپنی رہائش گاہ میں دونوں مردہ حالت میں پائے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹونی اپنی اہلیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔
اس لیے اپنی جان لینے سے قبل اس نے اپنی بیوی کی جان لینا ضروری سمجھا۔ ٹونی کی بیوی پولا ڈیمنشیا کا شکار تھی۔ دنیا سے رخصت ہو جانے والی جوڑی کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میرے والد امی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے، مگر میرا نہیں خیال کہ میرے والد اپنی بیوی کے بغیر زندہ رہنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پہلے اپنی بیوی کو مارا، پھر اپنی جان لے لی۔ ٹونی کی صاحبزادی نے کہا کہ ان کے والدین کی شادی تقریباً 61 برس پہلے ہوئی تھی اور یہ عرصہ انہوں نے کامیابی سے ایک ساتھ گزارا۔ اپنی بیوی کی طبیعت خراب رہنے کی وجہ سے ٹونی بھی ڈپریشن میں چلے گئے تھے، لہٰذا اپنی بیوی اور خود کو سکھ پہنچانے کا ایک ہی طریقہ ڈھونڈا کہ دونوں ہی جان سے چلے جائیں، تاکہ دنیا کے مسائل اور پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں۔ ٹونی میروز کی بیٹی کا کہنا تھا کہ میرے والدین نے نصف صدی قبل محبت کی شادی کی تھی، جب ان دونوں کی ملاقات ایک پرواز کے دوران ہوئی تھی جس پرواز میں میرے والد پائلٹ تھے۔ برازیل میں 3 سالہ بچے نے والدہ کے سمارٹ فون سے 12,000 روپے کا کھانا آرڈر کر دیا۔ بچوں کے ہاتھوں میں سمارٹ فون دینے والے والدین خبردار ہو جائیں، کیونکہ انہیں بھی ایسا ہی جھٹکا لگ سکتا ہے۔ 3 سالہ بیٹے نے اپنی امی کا موبائل فون ہاتھ لگتے ہی ایپ میں نظر آنے والی مختلف پروموشنل آفر سے دھڑا دھڑ آرڈر کر ڈالے۔ ان میں 1 2 نہیں، پوری 8 پروموشنل میلز، 6 ہیپی میلز، 8 کھلونے اور پانی کی 8 بوتلیں شامل ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود بچہ اپنا من پسند کھلونا نہ ملنے پر اداس ہو گیا۔ کوکو کی چائے بہتوں کو پسند ہے اور اب ماہرین نے اس کا ایک ایسا حیران کن فائدہ بتا دیا ہے کہ باقی لوگ بھی اسے اپنی غذا کا باقاعدہ حصہ بنا لیں گے۔ ماہرین نے نئی تحقیق کے رزلٹ میں بتایا ہے کہ کوکو کی چائے پینے سے انسان کی دماغی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماہرین نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کوکو میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹس وافی مقدار میں پائے جاتے ہیں جو دماغ میں آکسیجن کی مقدار کو بڑھاتے ہیں۔ ماہرین نے اس تحقیق میں درجنوں لوگوں کو 2 گروپوں میں تقسیم کر کے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے ٹیسٹ کیے۔ ان کے ساتھ وہ ان میں سے ایک گروپ کو معمول کی خوراک دیتے رہے، جبکہ دوسرے گروپ کو کوکو کی چائے پلائی جاتی رہی۔ رزلٹ میں جو لوگ کوکو کی چائے پیتے رہے تھے انہوں نے دوسروں کی نسبت کہیں زیادہ ذہنی استعداد کار کا مظاہرہ کیا۔ تحقیقاتی ٹیم کی سربراہ ڈاکٹر کیٹرینا کا کہنا تھا کہ ہماری تحقیق میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کوکو میں پائے جانے والے فلیوانوڈز دماغ میں آکسیجن کی مقدار بڑھانے کے ساتھ ساتھ دماغ کے آکسیجن جذب کرنے کی صلاحیت میں بھی اضافہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک جسے توفیق دے وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے ڈالتا ہے، پھر چاہے وہ کسی بھی عمر کا انسان کیوں نہ ہو، اس کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ آج کل سوشل میڈیا اتنا زیادہ وسیع ہو گیا ہے کہ ہر منفرد اور اچھی خبر دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک بآسانی پہنچ جاتی ہے۔ حال ہی میں ایک ننھی سی بچی جو بصارت یعنی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، اس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ اس بچی نے محض 1 سال کے عرصے میں قرآن شریف حفظ کر لیا۔ اس بچی کا نام روزہ نور ہے، جس کا تعلق ترکی کے قصبے کارا پینار سے ہے۔ روزہ نور روزانہ قرآن شریف کے 11 صفحے یاد کرتی تھی، جبکہ مکمل قرآن شریف اس بچی نے 1 سال کے عرصے میں مکمل کر لیا۔ گوشت کھانے والوں کے مقابلے میں سبزی کھانے والوں میں بالخصوص کولے کی ہڈی ٹوٹنے کی شرح دگنا ہوتی ہے۔ اگر آپ گوشت کھانا بالکل ترک کر دیں گے تو اس سے ہڈیاں نرم پڑ سکتی ہیں اور فریکچر کے خطرات بھی بڑھ جائیں گے۔ ایک وسیع اسٹڈی سے انکشاف ہوا ہے کہ طویل عرصے تک سبزی کھانے والے افراد میں کیلشیم اور پروٹین کی مقدار کم ہوتی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ چوٹ سہنے والی بافتیں کم ہونے سے چوٹ کا اثر براہ راست ہڈی پر پڑتا ہے، جس سے بالخصوص کولے کی ہڈی ٹوٹ بھی سکتی ہے۔ اس سے قبل بعض تحقیقات سے معلوم ہوا تھا کہ گوشت کھانے والوں کے مقابلے میں سبزی خور افراد کی ہڈیاں چوٹ اور فریکچر سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ تاہم اس کا تفصیلی مشاہدہ اور اس کی سائنسی وجوہات پر خاص کام نہیں ہوا تھا۔
اب اس ضمن میں ایک بڑا سروے کیا گیا ہے جس میں ہزاروں افراد شامل ہیں۔ ایپیک آکسفورڈ کے نام سے شروع ہونے والے اس سروے میں 1993 سے اب تک 65,000 افراد کا بغور جائزہ لیا گیا ہے۔ اب تک گوشت خوروں کے مقابلے میں کھانے میں سبزی پسند کرنے والوں کی کولے کی ہڈیاں ٹوٹنے کا رجحان دگنا دیکھا گیا ہے۔ گوشت میں صرف مچھلی اور سبزی کھانے والوں میں یہ خطرہ گوشت خوروں سے معمولی زیادہ تھا، یعنی 25% تک دیکھا گیا۔ دوسری جانب صرف مچھلی اور سمندری گوشت کھانے والوں میں بھی ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ بہت زیادہ تھا، بالخصوص بزرگ افراد میں کولے کی ہڈیاں سب سے زیادہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ لیکن اسی سروے میں ایک اہم بات بھی سامنے آئی ہے کہ اگر آپ مسلسل سبزی کھانا پسند کرتے ہیں تو اس سے اگلے 15 برس میں کینسر کا خطرہ 10% اور دل کی بیماری کا خدشہ بھی 20% کم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تیار ہو جو اپنے کیے کی بھگتنے کے لیے۔ یہ وہ وقت ہے جب بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، مر جاتے تو چھٹی ہو جاتی، مر کے بھی نہیں مر سکتے۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور جب کوئی آدمی ناکام ہو جائے گا اور اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، اور فرشتہ اعلان کرے گا کہ ناکام ہو گیا، تو پھر اللہ کہے گا کہ اس کو پکڑو۔ تو فرشتے بھاگیں گے اور اس کو کہاں سے پکڑیں گے؟ اس کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے، اس کا نیچے والا جبڑا کھول کر اور اس کے منہ میں ہاتھ ڈال کر ٹھوڑی کے ساتھ جھٹکا دیں گے۔ نیچے والا جبڑا نکل کے باہر آ جائے گا اور اس کو ننگے بدن گھسیٹیں گے۔ وہ کہے گا کہ رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے کہ تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے کہ تم پر رحمان نے بھی رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں؟ اور کسی عورت کی ناکامی کا بھی فیصلہ ہو گیا تو فرشتے بھاگیں گے اور اسے سر کی چوٹی سے پکڑیں گے اور ایک جھٹکا دیں گے۔ وہ کہے گی کہ رحم کرو۔ فرشتے کہیں گے کہ تمہارا گناہ اتنا بڑا ہے کہ رحمان نے بھی تم پر رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کریں؟ ابھی تو پکڑ ہو رہی ہے، ابھی آگے گھر آ رہا ہے کس چیز کا؟ آگ کے پردے کا۔ ابھی بستر بچھائے جائیں گے، انگارے جوڑ کے مسہری بن جائے گی، اوپر بستر بچھایا جائے گا، آگ کی چادروں کو گہرا کر کے ان کے بستر بنا کے اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ دوستو، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔